السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے تکبر کے 17 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر یہ سب باتیں سن کر جب آتی ہے ایمن تو وہ بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے اور معاذ کو کہتی ہے کہ آئندہ میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہ کرنا۔ معاذ کہتا ہے کہ میں بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن کیا کروں، بہت زیادہ مجبور ہوں۔ تمہارے بھائی نے کوئی چوائس بھی تو نہیں چھوڑی ہے، میری بہن کے ساتھ کتنا برا کیا ہے۔ یہ باتیں کر ہی رہتے کہ ایک دم ایمن کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور وہ وہیں پر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی معاذ اسے دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف آغا جی مقدس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم دونوں کو اپنے رشتے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تبھی مقدس بھی ان سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ فوراً وہاں پر معاذ آتا ہے اور آ کر بتاتا ہے کہ ایمن بے ہوش ہو گئی ہے، اس کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ آغا جی اور معاذ اسے ہاسپٹل لے کر آتے ہیں۔ آغا جی کہتے ہیں کہ میرے خیال سے تو اس نے اپنے باپ کا صدمہ لے لیا ہے، شاید اسی وجہ سے ڈپریس ہوتی ہے، تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے کہ ایک دم ڈاکٹر نہیں آتی اور آ کر بتاتی ہے کہ شی از ایکسپیکٹنگ۔ یہ بات سن کر دونوں بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ اس کا بہت زیادہ اب آپ نے خیال رکھنا ہے۔ یہاں پر بات کر رہی ہوتی ہے مائرہ آریز سے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں ایسے سیڈ نہیں ہونا چاہیے اور مقدس کے بارے میں بھی زیادہ نہ سوچو۔ آریز کہتا ہے کہ نہیں، میں اس کے بارے میں نہیں سوچا، لیکن میرے خیال سے میرا رویہ ٹھیک نہیں رہتا، مجھے اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے۔ کہ تھوڑی دیر میں مائرہ کو کال آتی ہے اس کی امی کو اور وہ اسے اسی خوشخبری کے بارے میں سناتی ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ فوراً وہ خوشخبری آریز کو بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ امی بھی تمہارے گھر جا رہی مبارکباد دینے کے لیے، اسی لیے میں نے کہا میں بھی اپنی طرف سے دے دوں۔ آریز یہ بات سن کر خوشی سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ایمن آغا جی کے ساتھ اپنی امی کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ میں اب بالکل ٹھیک ہوں، پریشان نہ ہو۔ کہ اتنی دیر میں وہاں پر آریز بھی آ جاتا ہے۔ اس کی امی کہتی ہے کہ میرے خیال سے آج رات کا کھانا تم یہیں پر کھانا، معاذ کو بھی بلا لو، لیکن ایمن منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اب اس گھر میں کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ یہ بات سن کر اس کی امی پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسے کیسے وہ اس گھر کی دہلیز پہ نہیں آئے گا، یہ تو غلط بات ہے نا۔ آریز کہتا ہے کہ اگر وہ سوچ رہا ہے کہ میں بہت زیادہ اسے چڑ کھا رہا ہوں یا میں اس کے ترلے منتیں کروں گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، میں اگر نہیں آتا تو نہ آئے۔ آغا جی کہتے ہیں کہ بس تمہارے یہی تو غصہ ہے نا جو تمہیں ہر چیز پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر دیتا ہے، تمہیں اپنی بہن کی خوشیاں تک تو یاد نہیں رہتی ہیں، ویسے بھی اس میں مقدس کا کوئی قصور نہیں۔ یہ باتیں سن کر آریز کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ مقدس یہاں سے جانا بھی نہیں چاہ رہی تھی۔ دوسری طرف ایمن اپنے گھر جاتی ہے تو وہ جا کر پھر سے ایک دفعہ ماں سے بات کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ کو ہمارے گھر جانا چاہیے، یہ سب باتیں بھول دینی چاہیے۔ معاذ اسے بتاتا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ آریز اور مائرہ کس طرح ہمارا مذاق اڑاتے تھے، تم وہ وقت بھول سکتی ہو لیکن میں ہرگز نہیں بھول سکتا ہوں۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور ایموشنل بھی ہو جاتا ہے۔ جب یہ باتیں ایمن دیکھتی ہے تو اسے بھی احساس ہوتا ہے کہ معاذ نے کتنا کچھ برداشت کیا ہے۔ یہاں پر آتی ہے مائرہ کی امی اور آ کر کہتی ہے کہ آج آفس سے جلدی آ جانا، میں نے تمہارے لیے ایک رشتہ دیکھا، میری دوست کا بیٹا ہے، بہت ہی اچھا ہے۔ مائرہ کہتی ہے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی، اگر میں شادی کروں گی تو صرف اور صرف آریز سے کروں گی اور میں اپنا فیصلہ سنا چکی ہوں۔ اس کے ابو آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو، تمہیں ذرا بھی تمیز نہیں ہے کہ اپنی ماں سے کس طرح کی بات کرنی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آپ نے ہی مجھے یہ سب کچھ شعور دیا ہے۔ کہ اتنی دیر میں وہ آریز سے ملنے جاتی ہے اور مائرہ سے کہتی ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، تم میرے بارے میں کیوں نہیں سوچتے۔ آریز کہتا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہوگی لیکن میں تم سے بالکل بھی محبت نہیں کرتا، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا میرا پیچھا چھوڑ دو، میں تمہارے لائق نہیں ہوں۔ کہ اتنی دیر میں معاذ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا مقدس سے بات کرنی، تم نے بات کی۔ من کہتی ہے کہ میری ہمت ہی نہیں پڑی ہے۔ یہ بات دیکھ کر آغا جی بھی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جس کام کے لیے اسے کہہ رہے ہو میرے خیال سے وہ کام ٹھیک نہیں ہے، لیکن معاذ کہتا ہے کہ آریز ایک اچھا انسان نہیں ہے۔ وہ مقدس کو کھلا کے پیپر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرے خیال سے اب تمہیں اس رشتے سے آزاد ہو جانا چاہیے۔ جب مقدس وہ پیپر دیکھتی تو کہتی ہے کہ بھائی میرے خیال سے ہم زیادہ جلدی نہیں کر رہے، ہمیں تھوڑا سا موقع دینا چاہیے، اتنی جلدی بھی کیا، ابھی تو ماموں کا 40واں بھی نہیں ہوا۔ لیکن معاذ اسے سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس انسان نے کبھی بھی نہیں بدلنا ہے، میرے خیال سے تمہیں فیصلہ کر لینا چاہیے، تم کیوں خواہ اپنی زندگی اس کے پیچھے برباد کر رہی ہو۔ آغا جی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر تمہارا بھائی یہی چاہتا ہے تو تم کر لو، لیکن میرے خیال سے آریز تم سے محبت کرتا ہے اور تم بھی کہیں نہ کہیں کرتی ہو، یہ دیکھ لو نوٹس بھجوا کے۔ جب نوٹس مل جاتا ہے آریز کو تو وہ دیکھنے ہی لگتا ہے کہ اس آفس سے کال آ جاتی تو وہ چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف یہاں پر عابس کال کرتے ہیں مقدس کو اور اسے کہتا ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ کی ہر ٹائم فکر رہتی ہے اور مجھے پتہ لگا تھا کہ آپ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر واپس آ گئی ہیں، اگر آپ کہیں تو میں یہ اپنے گھر میں بات کروں۔ مقدس کو ان باتوں سے غصہ آنے لگ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ آج کے بعد مجھے کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ میری جاسوسیاں کر رہے ہیں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ یہاں پر ایمن آتی ہے پھر سے مقدس کے پاس اور آ کر کہتی ہے کہ مجھے لگتا تھا تمہارے اور بھائی میں کچھ ہے، لیکن مجھے اب پتہ لگ گیا کہ تم دونوں میں بالکل بھی کچھ نہیں ہے۔ مقدس اسے سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم دونوں میں واقعی کچھ نہیں ہے، کیونکہ آریز کے لیے صرف اپنی انا ہی سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمن اس سے کہتی ہے کہ
अच्छा ठीक है। साथ ही वो अपनी अम्मी के पास जाती है और अपनी अम्मी के पास जाकर उन्हें समझाती है और कहती है कि आरिस को कहो कि मुकद्दस को घर ले आए, वरना मेरा घर भी खतरे में पड़ेगा। ये बात सुनकर उसकी अम्मी कहती है कि मैं तो बहुत ज़्यादा समझाती हूँ लेकिन किसी को भी समझ नहीं आती है, फिर भी एक दफ़ा बात करूँगी। आगा जी भी मुकद्दस को यहाँ पर समझाते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों को अपने रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए, वैसे भी मास के बारे में तुम ना सोचो, मैं उसे समझा लूँगा। तभी मुकद्दस भी उन्हें सारी सच्चाई बताती है कि हम दोनों में कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है और वो भी मुझे बीवी की हैसियत से कबूल नहीं करते, ना मैं उन्हें हस्बैंड के शोहर से। यहाँ पर रेज़ जब शाम को घर आता है तो उसकी अम्मी उसे समझाती है और कहती है कि मेरे ख्याल से तुम्हें मुकद्दस को वापस ले आना चाहिए, लेकिन आरिज़ नहीं मानता। उसकी अम्मी कहती है कि अब तुम्हारा बाप नहीं रहा, तुम्हें अपनी बहन की खुशियों का ख्याल भी रखना चाहिए, और ये सब कुछ अगर तुमने ना किया तो फिर देख लो तुम क्या करना चाहते हो। आरिज़ कहता है कि मुझे कोई भी ब्लैकमेल नहीं कर सकता, मैं उसे कभी भी घर नहीं लेकर आऊँगा। तो कैसा लगा आपका एपिसोड? लाइक शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।